امریکہ میں جماعت گئی، اللہ اکبر، سفید لباس، بلیوں سے نیچے کٹا کرتا، کالے رنگ کی پگڑی، آنکھوں میں بڑے بڑے سونے کے ڈورے، اللہ اکبر، میزبان تھا میزبان، اللہ اکبر، جماعت کو امریکہ کے ایئرپورٹ پہ لینے آیا، بڑی بڑی گاڑی میں بٹھایا، کہ کیا نام ہے؟ کہ میرا نام ابو ایوب انصاری ہے، اللہ اکبر، مقامی ساتھیوں سب بیرون کے ملک پاکستان کے ساتھی نے کہا ابو ایوب عربی میں کا خبردار، میرا پورا نام لو، میں نے اس کے نام رکھا، میزبان رسول ابو ایوب انصاری تھا، تاکہ میرا نام لو، ابو ایوب انصاری کا نام زندہ ہو جائے گا۔ کہ گھر کے باہر اپنا طیارہ خصوصی کھڑا تھا، گھر کے اندر گئے، پورے کمرے میں، پورے مکان میں کرسی کوئی نہیں، پورے مکان میں صوفہ کوئی نہیں، پورے مکان میں ڈائننگ ٹیبل کوئی نہیں، پورے مکان میں بیڈ روم کوئی نہیں، کھجور کی چٹائیاں پورے کمروں میں بچھی پڑی۔ ساتھی کہتے ہیں انہیں پوچھ لیا اللہ والی کھجور کی چٹائیاں کیوں بچھائی ہے؟ کہ جب کملی والا ابو ایوب کے گھر میں رہتا تھا، ابو ایوب کے گھر میں یہی چٹائیاں بیٹھی تھی، تاج دروازے کی سنت سارے زندہ کرتے ہیں، محمد کے لیے چٹائیاں بچھانے کی سنت میں زندہ کر رہا۔ سبحان اللہ۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضور علیہ السلام نے انگور کا دانہ منہ کے پاس کیا، بسم اللہ، انداز و غلام کا ہکا بکا ہو گیا، ہاتھ میں پیلے پڑ گئے، کہنے لگا انگور بعد میں کھائیو، پہلے یہ بتاؤ یہ تُو نے اللہ کا نام کیوں لیا، تُو نے کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ یہ تو ہمارے علاقے میں دینوا کے اندر یونس نبی آیا تھا، وہ جو چیز کھایا کرتا تھا سب اللہ کہا کرتا تھا، اللہ کا نام لیا کرتا تھا۔ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا وہ یونس جو میرا بھائی دینوا شہر میں آیا تھا، انداز کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، کہنے لگا وہ یونس تمہارا بھائی لگتا ہے، وہ کہہ کے آخری وقت میں کہہ کے گیا تھا ثم جاءکم رسول، میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہ اللہ کے نبی ہم بھی ہے، اس نے انگوروں کی پلیٹ نیچے رکھی، حضور کے سر پیروں پہ سر رگڑ کے رونے لگ گیا کہ اللہ کا اگر نبی تو ہے، انگور بعد میں کھانا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کی قطاریں لے آئے، اللہ کے نبی ہواؤں کے اوپر یہ فرشتہ، اللہ کے نبی پانی کے اوپر یہ فرشتہ، ان پہاڑوں کے لیے فرشتہ، حکم کر حکم کرو، ابھی دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دے کا کچھ بن جائے گا۔ پتہ تیرے نبی اس وقت ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا، الہی رحم کر کو سارے قائم کے مکینوں پر، الہی رحم فرما پتھروں والی زمینوں پر۔ باب رشت العادت اتبا رشت الرحمت، اللہ اکبر، کوئی نے بتا دے محمد دعوتیں کرنے کی آیا، محمد رحمت برسانے آیا۔ فتح مکہ کا موقع، اللہ اکبر، 14,000 کا لشکر لے کر حضور مکہ پاک میں داخل ہوئے، اللہ اکبر، میرے نبی لو یہاں تو اتنی سی بات میں اتنی بڑی بات بنائیں گے کہ جس کی زبان جس کے ہتھے میں آئے گی طول دیتا رہے گا۔ اگر دونوں گروپ واپس میں صلح کرنا چاہیں گے، اللہ اکبر، مزے لینے کے شام کو کہے گا دیکھا کیسی میرے فرچے لگائی تھی، دیکھا میرے کیسا ڈرامہ کر دیا، میں لڑتے پھریں گے، میرے باپ دادے کا بدلہ اتر جائے گا، نا خدا کے واسطے، نا میرا بھائی نہ میرے میاں خدا کے واسطے، کسی پر احسان کرنا سیکھ، کسی پر احسان کرنا سیکھ، احسان کر کے پھر احسان جتلانا نہ۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے اچانک گھبرا کے اٹھ گئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ثلاث لا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم یوم القیامہ ولہم عذاب الیم۔ تین شخص ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ جل شانہ معاف کرنا تو ان کی بات، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ابو ایوب انصاری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ کہ وہ تینوں آدمی تباہ ہو گئے۔ حضور نے پھر ان کے نام گنائے، آپ نے فرمایا پہلا وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہو، پھر اس کے احسان کو جتلا کے اس کی عزت کا جنازہ نکال دے، ایسا آدمی قیامت کے دن کھڑا رہے گا، اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے، اول تو کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے کوئی نہیں، بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، اللہ اکبر، 12 کرسیوں والی ٹیبل پہ بیٹھے گا، لڑکے کی لڑکی
کے سسرال والوں کو کہے گا, لڑکے کے سسرال والوں کو کہے گا ابھی کھانا کیسا پکا, ابھی شادی حال کیسا ہے, بڑا یہ میں نے تو کیا ہے. اس کے اندر کا ہمت تھی, اسے تو ابا جان نے گھر سے نکال دیا تھا, اس کے اندر کا ہمت تھی. بھلا ریڑھی لگانے والا 1.5 لاکھ روپے کا شادی حال کروا سکتا ہے. 2 کام میرے بھائیوں کر لو, خدا کی قسم تمہاری بچیوں کے سوال بن جائیں گے. 2 کام کر لو, تمہاری بہتوں کی عزت بن جائے گی. پہلا کام یہ, اپنے بچی کا نکاح خدا کے گھر میں کرایا کرو, مسجد کے اندر کرایا کرو, تشریف والے ماحول میں کرایا کرو, اللہ کے گھر کے اندر ذکر والے ماحول میں کرایا کرو. دوسرا میرا بھائی, میں منع نہیں کرتا, تیری بچی یا مال دے رہا ہے, اپنی بچی کو 10 لاکھ روپے کا جہیز دے تیری بچی, لیکن بچی کو شادی حال سے رخصت نہ کیا کر, گھر کی چوکھٹ سے رخصت کیا کر. خدا پاک کی قسم ہے, شادی حال سے جائے گی, جتنے بے نمازی دیکھیں گے, جتنے غیر محرم دیکھیں گے, جو ان کی لعنت اس کی گود میں آئے گی, اس کی گود میں آنے والا خدا کا ولی نہیں بنے گا, وہ قبیلہ بن کر گود کے اندر آئے گا. تو کام کر لو خدا کے واسطے, بچیوں کو گھروں سے لے آؤ. شاید جگہ کرتا ہے ٹھیک ہے, شادی حال میں کھڑا ہوگا نہیں. کراچی کے اندر بہت بڑے رئیس, کراچی کے اندر بہت بڑے رئیس نے اپنے بیٹے کی شادی کی, بہت بڑا رئیس. ولیمے پر اس نے کیا کیا, 3 آدمیوں کو بلایا, مسجد کے امام صاحب کو, مسجد کے مؤذن صاحب کو, مسجد کے خادم کو. لو جی کھاؤ, میرے بیٹے کا ولیمہ ہے, اور تو 10,000 کا بندوبست کر سکتا تھا, اور میں 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا کھانا کروں گا, پتہ نہیں کتنی بچیوں کا جہیز بن جائے گا. تمہارے لاہور کے اندر دور نہیں, یہ پاک عرب کے اندر انس گارمنٹس والے یقین جانو عمرے پر کے میرے ساتھ ہی کبھی کبھی ٹکٹ دے دیتے عمرے کا, جاؤ کوئی ساتھ اللہ کا گھر دیکھ کے آ جاؤ. ان کے گھر میں ان کے مکان کا افتتاح کرنے 2.5 کروڑ کا مکان لیا. کہنے کہ مولوی صاحب قدم آپ رکھو, افتتاح کروائیں گے. میں نے قدم رکھا, گھر کے بالکل سامنے ایک ٹھیلا لگا ہوا تھا, اس پہ کپڑا بنا ہوا تھا, جیسے کوئی شاپ کو آ کے ٹھیلا کھول لے گا. میری طرف توجہ ہوئے, کہنے کہ مولوی صاحب وہ دیکھتے ہو. میں کہا یہ کیا ہے, پر میں 8 دن پہلے اس آدمی کا انتقال ہو گیا, بہت بڑا بینادر تھا, بہت بڑا کاروباری آدمی تھا. میں نے کہا اچھا جی, کہنے لگے پتہ ہے جب نقپتی تک پتی ہو گیا, بچی کا رشتہ آیا, بچی کی شادی میں تھوڑے دن رہ گئے تھے, بندہ لٹکایا پکے کے ساتھ خودکشی کری جان دے دی. اللہ اکبر, جب لوگوں نے اسے پھانسی کے پھندے سے, جب اسے خودکشی والے پھندے سے نیچے اتارا, اس کے پیروں میں پرچہ لکھا ہوا تھا, اس کے ساتھ جہیز کی لسٹ پڑی ہوئی تھی, اور پرچہ لکھا تھا بیٹی اپنے سفید داڑھی والے باپ کو معاف کر دینا, میں نے تیری شادی کی تاریخ مانگی, انہوں نے اتنی بڑی جہیز کی لسٹ دے دی, اے میری بچی تیرا باپ تجھے جہیز نہیں دیتا, اس وجہ سے شرمندہ ہو کر تیرا باپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے سے دور جا رہا. اگر بچی کو اپنی جہیز دو, خدا کے واسطے دکھاؤ مت. برتن دھونے والی لوگ راٹی بھی دیکھے گی, جھاڑو دینے والی عورت بھی دیکھے گی, جیسے شادی پر تم لوگ ابھی 4 دن کے لیے بنا کے لائے وہ بھی دیکھے گی. اگر اس نے رات کو بستر پر لیٹ کر اپنے باپ کی مرضی کو دیکھ لو نا, اور اس کے دل میں خیال آ گیا کاش میرا ابا بھی امیر ہوتا, اپنے بھی ایسا جہیز. ایسا نہ ہو کہ تیری بچی کے جسم سے اللہ دار جوڑو تو, ایسا نہ ہو پروردگار عالم اللہ جوڑو اتار کر سفید کمر بنا کے کمر میں بٹھا کہ امت کو لوگوں کے درد بانٹنے آئی تھی, دکھ دینے والی دم سے کتابوں نے ساتھ میں کہا کہ مسلمان اور دھوکہ دے. اب تو اخباروں میں لکھا ہوتا ہے کتنا بڑا مسلمان دھوکے باز ہے تو رہ بھی کوئی. امریکہ کے ایئرپورٹ کی بات نہیں کرتا, انگلینڈ کے ایئرپورٹ کی بات نہیں کرتا, سعودی کے ایئرپورٹ میں مسلمان پاکستانی کا پاسپورٹ پھینک دے. جاؤ میرے بھائیوں غفلت کی نیند سے, قیامت کا دن ہوگا, حضور علیہ السلام کو اپنی جنت کی طرف
جائے گا، فرشتے چیخے بار بار کے رونے لگ جائیں گے کہ جنت کی طرف جاتا پوچھے گا مصیبت میرے پہ آئی تم کیوں رو رہے ہو؟ ایک فرشتے نال کریں گے اور کہیں گے شرم نہیں آتی، کس نبی کے امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ راتوں کو اٹھ کے 10 پارے پڑھ کے دن ایک ابو جہل کے دروازے پر اللہ نے کہہ دیا یہ مار نہیں آئے گا۔ ابو جہل کے دروازے پہ میرا نبی 360 وقت ہو گیا، 360۔ اگر قیامت کے حضور علیہ السلام نے حوض کوثر پلاتے ہوئے پوچھ لیا بتا میرے جو میں 3 دن جولی میں ڈال کے گیا تھا کتنا اپنی ذات سے فائدہ پہنچایا، کتنا نقصان پہنچایا، بتاؤ میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ اگر حضور نے حوض کوثر پلاتے پوچھ لیا بتا تیری بیٹی کا دوپٹہ کہاں گیا، کیا جواب دو گے؟ خدائے پاک کی قسم حوض کوثر پلاتے وہ پوچھ لیا جب میری بیٹی کا نکاح ہوا عقیل رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کا بھائی دروازے پہ رخصتی لینے کے لیے آ گیا، حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو اٹھایا، ہاتھ سینے سے لگا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ام سلمہ کی یا رسول اللہ ام سلمہ کوئی نئی چادر لے آ، کوئی دھلی ہوئی چادر لے آ، میری بچی کے سر پہ سوراخوں والی چادر ہے، سر کے بال نظر آ رہے ہیں، جاؤ ام سلمہ فاطمہ کی رخصتی ہے کوئی نیا جوڑا لے آ۔ حضرت ام سلمہ اندر تشریف لے گئی اور بغل میں ایک چادر لے کے آئی، حضور نے فرمایا چادر لینے بھیجا تھا کہ کملی والے تیرے ہاتھوں میں دیتے شرم آ رہی ہے۔ رحمت والے نبی نے بلاشی چادر لے لی، چادر کو کھول کے دیکھا رو بھی رہے ہیں اور چادر میں تو پیمنٹ کے تھے 16 پیمنٹ چمڑے کے تھے، 17 چمڑے کا تھا۔ بیٹی کو کوئی بلایا، نبوت والے ہاتھوں سے 17 پیمنٹ والی چادر سر پہ دے کے سینے سے لگا کے رونا شروع کر دیا، فرمایا بیٹی 17 پیمنٹ والی چادر آج لے لے، قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے محمد تجھے جنت کی سزا کا تاج پہنائے گا۔ اگر حضور علیہ السلام نے فرما دیا میری بیٹی 17 پیمنٹ والی چادر پہ رخصت ہوئی، انہیں اپنی بچی کو 1 لاکھ روپے کا جوڑا کیوں بنایا؟ کیا میری فاطمہ کے تجربات نظر نہیں آئے؟